بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 رجب کی نیاز کے بارے میں بہت سارے شبہات پائے جاتے ہیں کہ آیا یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس نیاز کے مخالف ہیں وہ اسے بدعت یا جھوٹ کہتے ہیں۔ آئیے تاریخی حوالے سے اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں اور شرعی حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 22 رجب کنڈوں کی شرعی حیثیت۔ سوال: کیا کنڈے جائز ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ شیعہ اس لیے اس دن کو مناتے ہیں کیونکہ اس دن معاویہ کی وفات ہوئی؟ جواب: اس سوال کی کئی جہات ہیں۔ مومنین بلکہ مسلمین بلکہ کسی بھی انسان کو کھانا کھلانا یا اطعام کرنا یا دعوت کرنا باعث ثواب ہے۔ اگر اس رسم کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ اس سوال کی دوسری جہت یہ ہے کہ کیا رجب کے مہینے میں ہی اس کو منانے کی کوئی شرعی دلیل ملتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی کہ 22 رجب کو فلاں کیفیت کے ساتھ دعوتیں کی جائیں۔ ہاں، اگر مومنین کو اطعام کی نیت سے ہے تو کسی بھی دن خوب رہے گا، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ 22 رجب کو ہی اس خاص کیفیت سے کنڈے کرنے کا کوئی حکم معصوم کی طرف سے صادر ہوا ہے۔ شاید آپ میں بہت سوں کے لیے یہ بات نہیں ہو، یہ کنڈے برصغیر کی رسم ہے۔ اس کی شروعات 20ویں صدی کے اوائل یا 19ویں صدی کے اواخر میں اتر پردیش سے ہوئی۔ وہاں سے پھر یہ پنجاب و سندھ وغیرہ بھی پہنچا۔ اس لیے برصغیر کے دیگر علاقوں جیسے مقبوضہ جموں و کشمیر، بلتستان، گلگت، پارچینار وغیرہ میں ایسی کوئی رسم نہیں ہے۔ برصغیر سے باہر ایران، عراق، افغانستان، ترکی، بحرین، شام، آذربائیجان میں اس کا تصور بھی محال ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ مشہور کہانی جو کنڈوں کے موقع پر پڑھی جاتی ہے خالص ہندوستانی اختراع ہے۔ یہاں اس سوال کے تیسرے جہت پر کلام کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ لکڑہارے کی مشہور کہانی جو کنڈوں کے مواقع پر پڑھی جاتی ہے، یہ کہانی کافی لمبی اور چوڑی ہے۔ جیسے آپ کہانی سنتے رہتے ہیں، جیسے کہانی ہے لکڑہارا تھا، اس کی مشکل ہوئی، بہرحال وہ گزرتا، اور اس کے لیے یہ جو مکاشفہ ہوا، بات ہوئی، وہ سب کے سب آپ جیسے معلوم ہے۔ اس کو ہم پرکھتے ہیں آیا وہ کہانی درست ہے یا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بادشاہت میں وزارت کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ امویوں کے دور خلافت میں وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں ملتا۔ امام علیہ السلام کا آخری دور عباسیوں کے عروج حاصل کرنے کا زمانہ تھا، اس میں بھی اس منصب کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ بعد میں جب عباسی حکومت مستحکم ہوئی تو اس منصب کو بنایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ میں کسی قسم کی بادشاہت تھی ہی نہیں۔ بادشاہ کا دارالحکومت اموی دور میں دمشق تھا اور عباسیوں نے بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ لہذا اس کہانی پر کچھ کہنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اب یہ تو واضح ہے کہ یہ کہانی معصوم علیہ السلام سے کسی طور پر منسوب نہیں ہے، تو اس کہانی کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جب کسی واقعے کا جعلی ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو نقل کرنا معصومین پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اگر بالفرض جعلی ہونا واضح نہ ہوتا تب بھی اس کا کسی مستند کتاب میں موجود نہ ہونا ہی اس کہانی کو پڑھنے کے عدم جواز کے لیے کافی تھا، یعنی اس کو نہ پڑھی جائے جو کہ اس کہانی میں وارد ہوا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نسبت دی جاتی ہے، یعنی جھوٹ کی نسبت ہے۔ سوال کے آخری جہت یہ ہے کہ کیا اس دن کو معاویہ کی وفات کی وجہ سے منانا مقصود ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت واضح سا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اولاً اس الزام کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ محض الزام لگانا کافی نہیں۔ معاویہ کی وفات رجب کے مہینے میں ضرور ہوئی، لیکن کوئی معتبر تاریخی حوالہ نہیں ہے کہ 22 رجب کو ہوئی، بلکہ اس کی وفات
12, 14, 15 رجب میں سے ایک دن ہے جو کہ تاریخ والوں نے اس کو درج کیا ہے۔ 22 والی روایت درست نہیں، ہاں مہینہ یہی ماہ رجب کا تھا۔ دوم یہ کہ اس دن کوئی خوشی نہیں منائی جاتی اور محض نیاز دلائی جاتی ہے۔ نتیجہ گیری، اوپر پوری بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بذات خود کنڈے کھلانے اور اطعام مسلمین میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے، لیکن اس دن جعلی کہانی پڑھ کر معصومین علیہم السلام پر جھوٹ نہ باندھا جائے۔ اگر کنڈے دلانا مقصود ہو تو فقط اس نیت سے کھلائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے مومنین کو دعوت دے رہے ہیں، اور جعلی کہانی کے بجائے کوئی معتبر دعا پڑھ لیں یا سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت کریں۔ اب کچھ ایسی غلط فہمیاں جو کنڈے بناتے ہیں ان میں پائی جاتی ہیں لوگوں میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کنڈے کی رسم کے بارے میں چند عوامی غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح۔ نمبر 1، کنڈے کی نیاز کو گھر سے باہر لے جانا بالکل جائز ہے اور اس کام کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 2، کوئی خاتون اگر حالت حیض میں ہے یا کوئی مرد و عورت اگر حالت جنابت میں ہیں تب بھی وہ نیاز بنا سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں۔ 3، نیاز امام صادق علیہ السلام ماہ رجب میں اور اس کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی بنائی اور کھلائی جا سکتی ہے، یہ 22 رجب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ 4، اگر پہلے زمانے کے مومنین نیاز امام صادق کو کنڈے میں رکھ کر پیش کرتے تھے، لیکن ایسا کرنا کوئی شرعی حکم نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ 5، نیاز میں کچھ بھی پکایا جا سکتا، صرف میٹھی پوڑیاں پکانا ضروری نہیں، مچھلی پر یا جو بھی جس پر بھی نیاز دی جا سکتی ہے۔ نوٹ، معصومین علیہ السلام نے کبھی بھی نیاز وغیرہ میں کسی مخصوص کھانے کو پکانے یا کسی کھانے کو نہ پکانے سے منع نہیں کیا ہے۔ 6، ضروری نہیں ہے کہ نیاز کو ساری رات میں ہی پکائیں اور پھر دن میں کھلائیں بلکہ دن میں بھی بنا کر کھلائی جا سکتی ہے۔ 7، نیاز امام صادق علیہ السلام پر لکڑہارے کی من گھڑت کہانی کو پڑھنا بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی چونکہ من گھڑت ہے اور کسی بھی مستند یا کتاب میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہرگز نہ پڑھا جائے، اور اس کے برعکس مستند کتابوں میں موجود معصومین علیہ السلام کے مستند واقعات کو پڑھا جائے۔ 8، نیاز پر جو ختم دلائے جاتے اس میں مستند واقعات کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن، حدیث قصہ اور دعائے توسل وغیرہ کو پڑھا جائے اور مومنین کی صحت و سلامتی کی دعائیں کی جائیں۔